یہ موکلات کا معاملہ، یہ ذرا تھوڑا اس پہ آپ کی میں چاہوں گا کہ توجہ خاص ہو۔ حمزہ کا نعدد ہے نہ شمار ہے، جو حرف ساتھ لگا لے اس کے ہم آواز ہے۔ تو موکل تو آپ کے بھی مقدموں میں ہوتے ہیں جن سے انسان قانونی سہارا لیتا ہے، اسی طرح اللہ ہی مددگار ہے کہ اس کی مدد، اس کی قدرت اسباب پہ جاری ہے۔ اب یہ جو اسباب ہیں، جسم اور روح اور نفس کے ساتھ ہم موجود ہیں، تو جسم بیمار ہو تو طبیب وہ ہے، لیکن روح بیمار ہو تو مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح۔ اور اگر نفس بیمار ہو تو کسی عاقل کامل کی ضرورت پڑتی ہے، درست، تاکہ آپ کی تربیت کر سکے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے جنات کا وجود برحق ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار خلق الجان من مارج من نار، اور سورہ جن اور خود حضور پہ ایمان لانے والے۔ پھر ایک یہودی عورت کا جادو کرنا، لیکن حضور کی شان بشیت کے عالم کا اس کا اثر آپ کے باطن یا آپ کی نبوت یا آپ کی عقل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہوتا۔ کوشش اس نے کی تھی۔ اور جسد اطہر پر ظاہری اثر یہ ہوا کہ بخار آ گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو حرارت محسوس ہوئی، تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے 2 تعویذیں بھیج دی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اور پھر آپ خود بھی، یہ اچھی کہی، 2 تعویذیں بھیج دی، وہ معوذتین ہے نا، شیلٹر ہے، تو وہ اپنے دست مبارک پہ دم کر کے جس میں اثر پھیرا کرتے تھے، صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، اور ہمیں بھی سکھایا کہ اس طرح سے بالکل ٹھیک ہے دم کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی کو بہترین حصار فرمایا، سورہ فاتحہ کو بہترین، وہ واقعہ ہے حدیث شریف میں، صحابہ کرام قافلہ اور کسی پہ اثر انہوں نے سورہ فاتحہ دم کی، اس بکریاں بھی ہدیہ ملی، کہا یا رسول اللہ وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ سورہ فاتحہ دم کر دی، اثر زہر کا دور ہوا، لیکن وہ بکریاں جو ہم نے کھا لی وہ ہمارے لیے جائز تھی کہ نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میرا حصہ نہیں بھولنا، تو اس میں اگر میرا اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سرکار ہی فرما رہے کہ میرا حصہ۔ اچھا، وہ ہوتا یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات تو ممنوع، صدقے کی کھجوریں شہزادوں کے وہ کرائی، لیکن یہاں یہ کہہ کر یہ گنجائش رکھ دی کہ اگر کوئی سید بھی اگر کچھ دم کرے اور قرآن سے علاج کرے اور کوئی ہدیہ کرے تو وہ قبول کر سکتا ہے، اس میں ایک گنجائش ہے۔ اچھا، موکل جو ہیں وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کے ہر حرف میں نور ہے اور ہر حرف کا ایک موکل ہے، صورتوں کے موکل ہیں جو اللہ کے حکم سے مدد بدر کے میدان میں یعنی موکل ہوتے ہیں، موکل ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ حکومت تو ہمیں کہیں ملتی نہیں، کوئی نہ کوئی حاکم مل جاتا ہے۔ ہاں، حکومت نہیں ملتی، حاکم مل جاتا ہے، تو وہ حاکم کسی بابا کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اچھا، ان حاکموں کے بعد بابا بھی ہوتے ہیں؟ میں کوئی نہیں، آپ نہیں کیجئے، لیکن ہوتے ہیں بابا۔ تو بابا کی پہچان تو یہ کہ وہ حاکم کو سب سے پہلے مشورہ یہ دیتا ہے کہ حکومت چھوڑ دو، کیونکہ حاکم جو ہے اس کا ہاتھ خون سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر رہنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو مخلوق کے خون سے بچانا۔ اب یہ بھی خون ہو رہا ہے نا، لوگوں کی خواہشوں کے کو بلیک میل کر کے لوگ خون کر رہے ہیں، تو ان کو واقعی گرفتار کرنا چاہیے اور سزا دینی چاہیے، اور ہمیں بھی اچھے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے۔ موکل ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ علم سیکھنا ضروری اس لیے ہو جاتا ہے جیسے آپ کو کسی کافر حکومت کے مقابلے میں خود کو مسلح کرنا ضروری ہے، اسی طرح کافروں اور جادوگروں کا جب حملہ ہو جاتا ہے نا حضرت، تو اس وقت پھر وہی بچا سکتا ہے جو اس کا علاج۔ اچھی تجویز ہے اور بہت اچھا دلیل ہے کہ آپ کو بھی تو مسلح ہونا چاہیے آیات ربانی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اور ان بزرگوں کی دعاؤں سے۔ پھر وہ بزرگ چاہے مکان میں ہوں چاہے مزار میں ہوں، کیونکہ اکثر مزار پہ بھی ایک ہنگامہ سا لگا ہوتا ہے، تماشا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بعض سچے بیمار بھی ہوتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کیا آپ نے علامہ صاحب، آپ یہ کہہ گئے کہ مسلح ہونا چاہیے، یہ بہت اچھی مثال آپ نے پیش کی۔